کل یہ بات بیان کی گئی تھی کہ نماز کے اندر جو چند دعائیں پڑھی جاتی ہے ہم ان دعاؤں کا ترجمہ ورڈ بائی ورڈ کریں گے تاکہ نماز پڑھنے میں ہم کو مزہ آئے اور ہم کو معلوم ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا دعا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھی جاتی ہے۔ ثنا کے معنی ہیں تعریف کرنا۔ تو ثنا کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کی خوبی بیان کرنا۔ یہ ثنا ہے۔ لیکن میں نے بتلایا تھا کل کہ ہم جب نماز کو شروع کریں گے تو لفظ ثنا نہیں کہیں گے۔ بہت سے لوگوں کی زبان پر چڑھا رہتا ہے، وہ اس طریقے سے کہتے ہیں ثنا سبحانک اللہم۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ ثنا تو اس کا نام ہے، جس طریقے سے الحمدللہ رب العالمین کی سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے ہم اس کا ثنا نام نماز میں نہیں لیں گے، بلکہ نماز کی شروعات سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک سے کریں گے۔ یہ سبحانک آپ کو اگر یاد ہو، جب ہم نے سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتیں آپ کے سامنے بیان کی تھی، اس میں ایک لفظ آیا تھا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی مغفرت مانگتے ہیں۔ تو جس طریقے سے غفرانک کے بارے میں ہم نے تفصیل بیان کی تھی، وہی تفصیل سبحانک کے بارے میں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سبحان کے معنی ہے پاکی، اور کاف کے معنی آپ جانتے ہیں تو، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں لہذا تہذیب سے بات ہوگی۔ آپ کی پاکی، لیکن آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ آپ کی پاکی یہ اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس وجہ سے اس سے پہلے عربی کا ایک لفظ چھپا ہوا ہے، وہ ہے نسبحو۔ نسبحو کا مطلب ہے ہم پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی۔ تو نسبحو کا مطلب ہے ہم پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی۔ تو یہ لفظ جس طریقے سے ہم نے بتلایا تھا آپ کو کہ غفرانک سے پہلے نسألو کا چھپا ہوا ہے، اسی طریقے سے سبحانک سے پہلے لفظ نسبحو یہ چھپا ہوا ہے، اور ہم سبحانک کا ترجمہ کریں گے ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ صرف سامنے سبحانک آپ کی پاکی ہے،
لیکن نسبحو کی وجہ سے ہم پورا ترجمہ کریں گے، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے، اللہم اے اللہ، یا اللہ، یہ سب یا اللہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ وَبِحَمْدِک بھی اگر آپ کو یاد ہو، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِینِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّک، وہاں پر ہم نے بیان کیا تھا فَسَبِّحْ، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیجئے، بِحَمْدِ رَبِّک، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ تو یہ بالکل وہی لفظ ہے جو اذا جاء نصر اللہ کی صورت میں استعمال ہوا تھا، کہ با کے معنی ہے ساتھ، ہم کے معنی ہے تعریف، اور کاف پرناؤن ضمیر ہے۔ پورا ترجمہ ہوگا، آپ کی تعریف کے ساتھ، آپ کی تعریف کے ساتھ۔ تو سبحانک اللہم، یہ یہاں ایک بات ہوئی، اے اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وبحمدک، آپ کی تعریف کے ساتھ۔ وتبارہ، یہ واو تو کنیکشن اور عاطفہ ہے۔ تبارکہ، تبارک معنی ہے برکت والا، یہ پاسٹ ہے یعنی ماضی ہے، اس کے شروع میں تا آیا ہے، اس تا کی وجہ سے آپ کو یہ مغالطہ نہ لگے کہ یہ پرزینٹ یعنی مضارع ہے، بلکہ یہاں پر یہ تا ماضی کا ایک حصہ ہے، الگ سے نہیں لگایا گیا ہے، اس وجہ سے یہ پاسٹ ماضی ہے، اور ترجمہ ہے برکت والا ہونا۔ برکت والا ہے، اسمک، یہ وہی ہے جو بسم اللہ میں آیا تھا کہ بسم اللہ میں اصل اسم ہے، اور اسم کا ترجمہ ہے نام، تو اللہ تعالیٰ کا نام، اور کاف پرناؤن ہے، سیکنڈ پرسن میل کا سنگولر یعنی واحد مذکر حاضر ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے خطاب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، اس وجہ سے لفظ کاف استعمال کیا ہوا۔ تو پورا ترجمہ ہوگا، آپ کا نام برکت والا ہے۔ آپ کا نام برکت والا ہے۔ وتعالی، تعالی بھی یہ پاسٹ ماضی ہے، اس کو پرزینٹ مت سمجھنا تا کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے بتلایا تھا تا تو مخاطب میں آتی ہے، اور یہاں پر یہ تھرڈ پرسن یعنی غائب کا صیغہ ہے۔ وتعالی کے معنی ہیں بلند ہونا۔ اب ہم پیچھے سے ترجمہ کریں گے، جد، آگے سے جوڑ کر ترجمہ، جد کے معنی ہیں بزرگی، اور کاف کا ترجمہ آپ کی، تو پورا ترجمہ ہوگا آپ کی بزرگی۔ آپ کی بزرگی بلند ہے۔ وتعالی جدک، اور آپ کی بزرگی بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، لا کے معنی نہیں، الہ کے معنی معبود، نہیں کوئی معبود غیرک، آپ کے علاوہ۔ نہیں کوئی معبود آپ کے علاوہ۔ تو پورا ترجمہ ایک بار میرے ساتھ کہہ لیجئے۔
سبحانک آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہم اے اللہ، وبحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ، یعنی جو ہم آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، جو ہم آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں وہ آپ کی تعریف کے ساتھ ہے۔ اور میں نے اذا جاء نصر اللہ والفتح کی صورت میں بیان کیا تھا کہ پاکی لفظ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بری چیز سے، ہر بری صفت سے پاک ہے، اور حمد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اچھی بات اور ہر اچھی صفت کے ساتھ متصف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر ہر اچھی بات پائی جاتی ہے۔ تو دونوں طریقے سے، نگیٹیو انداز میں اور پوزیٹیو انداز میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے ان دو جملوں میں، سبحانک اللہم و بحمدک، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اے اللہ، و بحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ۔ سبحانک اس کی مثال لے لیجئے، جیسے کہ نعوذ باللہ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں بہت سارے ہیں، تو ہم کہتے ہیں سبحانک اللہ تعالیٰ آپ اس سے پاک ہیں، یعنی آپ صرف تنہا ہیں، آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ نعوذ باللہ مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ سبحانک اے اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم بالکل بھی اس طرح کی بات کا یقین نہیں رکھتے، اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے جو ہم نے قل هو اللہ میں پڑھا، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے، نہ تو اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، ولم یولد اور نہ اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو لم یلد ولم یولد میں عیسائیوں پر بھی رد ہو گیا، یہودیوں پر بھی رد ہو گیا، مشرکین پر بھی رد ہو گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی نہ تو اولاد ہے اور نہ وہ کسی کے اولاد ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ دو اللہ ہے یا چار اللہ تعالیٰ ہیں، یا مشرکین کہتے تھے کہ بہت سارے اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو بھی اختیار دے رکھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ولم یکن لہ کفوا احد میں اس کو ختم فرما دیا، ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ کا ہمسر کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ لہذا کر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی کاروبار چلانے والا ہے، بارش دینے والا ہے، اولاد دینے والا ہے، وہ سب غلط ہے، اور قل هو اللہ میں سب باتوں کا رد کر دیا گیا، سب باتوں کو جڑ سے کاٹ دیا گیا۔ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، اے اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وبحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ۔ تعریف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، یہ سب تعریف ہو جائے گی پوزیٹیو انداز میں۔ وتبارک اسمک آپ کا نام بھی برکت والا ہے، یعنی یہ نہیں کہ آپ کی ذات برکت والی ہے بلکہ آپ کا نام بھی برکت والا ہے۔ اسی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ جہاں بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی تو وہاں پر برکت ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا، اور جب اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا تو برکت ہونا یقینی ہے۔ تو وتبارک اسمک آپ کا نام برکت والا ہے، وتعالی جدک اور آپ کی بزرگی بلند ہے، یعنی ایک تو پہلے ہی آپ کے اندر بزرگی، عظمت، جلال، مرتبہ بلند ہے، اور ساتھ ساتھ وتعالی کہہ کر اور زیادہ بلند کیا۔ تو جد کے معنی بھی بزرگی، بڑائی، بادشاہت، اور تعالیٰ کہہ کر اس کی اور بلندی بیان کی گئی کہ آپ کی بزرگی، آپ کی عظمت، آپ کی کبریائی، آپ کی بادشاہت بہت بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، اور آخر میں شرک کی نفی کر دی گئی کہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں نماز کے شروع میں کتنی اچھی دعا یہ ہم کو سکھائی گئی ہے کہ صرف توحید، کہ نماز کی شروعات ہی میں آدمی جب یہ پڑھے تو سب چیزوں سے کٹ جائے، صرف اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ ابھی اللہ اکبر کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ سکھلانا شروع کر دیا کہ اب تم غور کرو کس اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، اور شروع ہی میں تعریف کرنے کے لیے یہ الفاظ بیان کر دیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شروع میں یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے۔
تو ہم کو ان کا ترجمہ یاد رکھنا چاہیے اور ان کا مطلب جو بیان کیا گیا ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک دوسری دعا ہم سیکھ لیتے ہیں، چھوٹی سی، کیونکہ وقت ابھی کافی ہے۔ اور دعائیں ہیں، مثال کے طور پر التحیات ہے، اس میں تھوڑی وہ لمبی ہے، اس وجہ سے اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ ایسے دعائیں قنوت ہے، اور درود شریف بھی مختصر سے ہم بتلائیں گے۔ اسی طریقے سے درود شریف کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ باقی ایک دعا جو اللہم انی ظلمت نفسی کے بعد پڑھی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ ہم آج ہی بیان کر دیتے ہیں، اور وہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے سورہ بقرہ کی، ہم وہیں سے نکال لیتے ہیں۔ اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ یہی دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اس دعا میں دنیا اور آخرت کی سب بھلائی آ چکی ہیں۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں سب سے اعلیٰ درجے کی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ہے، یعنی جس نے یہ دعا مانگ لی تو سمجھ لیجئے اس نے ساری دعائیں مانگ لی، اور اس کو الگ سے اب کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی دعا کے ذریعے سے اس نے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ مانگ لیا ہے۔ ہماری اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے مفتی صاحب۔ جی ہو رہی ہے الحمدللہ۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیے دیکھو آیت نمبر 100، ہم تھوڑا اس کو پیچھے سے پڑھ کر سنا دیتے ہیں تاکہ یہ ہم نے جہاں بلیک کیا ہے یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 200 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حج کا بیان چل رہا ہے یہاں پر سورہ بقرہ میں، فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اپنے حج کے اعمال پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکرہ، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ دراصل عرب والے اسلام لانے سے پہلے مشرک تھے، اس وقت بھی وہ حج کیا کرتے تھے، اور حج کرنے کے بعد وہ اپنے آباء و اجداد کا بطور فخر کے تذکرہ کیا کرتے تھے، ہمارے باپ تو وہ ہیں جس نے فلاں جنگ کے اندر فتح حاصل کی، اور ہمارے بڑے تو ایسے تھے ایسے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے یہاں پر یہ بیان کیا کہ جس طریقے سے مشرکین اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ، اپنے آبا و اجداد، دادا کو یاد کیا کرتے تھے، تم اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَمِنَ النَّاسِ، یہ من وہی ہے جس کو ہم نے کہا تھا تبعیضیہ، یعنی کچھ، سب سے پہلے ہمارے یہاں من آیا تھا یہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ تو فَمِنَ النَّاسِ کا ترجمہ کریں گے کچھ لوگ، تو یہاں ترجمہ یہ نہیں کریں گے لوگوں میں، لوگوں سے، کیونکہ تبعیضیہ ہے، یعنی جس کا بعض حصہ مراد ہوتا ہے۔ کچھ لوگ من یقول، وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہم کو دے دے دنیا میں، بس یعنی دنیا میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت کا ان مائک کھلا ہے کسی کا، وہ بند کر لیں۔
وما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اور ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. خلاق کے معنی حصہ. تو جو صرف دنیا مانگ رہا ہے، یا مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ صرف دنیا دنیا مانگتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ وہ دعا ہے جو ہم کو پڑھنی ہے. ترجمہ تو ہم یہیں کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، ہم کو دے دنیا کے اندر بھلائی، اور فی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہم کو جہنم سے عذاب سے بچا لے. اولئک لهم نصیب مما کسبوا، انہی ہوتا ہے مما کسبوا، اس کمایا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والے ہیں. آپ یاد رکھیے بس سورہ بقرہ آیت نمبر 201 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کی ہے. ورڈ بائی ورڈ ترجمے کے ساتھ سیکھ لیں. آگے تو سب بولنے پڑھے لکھے ہیں. اب پتہ کس سے چلے ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمیں ڈگری کرنا پڑیں گے. صاحب مائک کھلا ہے کسی کا؟ جی، کیا یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، وہ بند کر لیجیے اپنا مائک. ہم یہ دیکھ لیں کون کون ہے، ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں. ٹھیک ہے، تو ومنہم کو تو ہم ہٹا دیتے ہیں، یہ تو قرآن کریم کا لفظ ہے. ہم تو دعا یہاں سے مانگتے ہیں. ربنا، ربنا میں آپ سمجھ آئیے کہ رب الگ ہے، نا الگ ہے. نا پرناؤن ہے، اور اس سے پہلے یہ لفظ چھپا ہوا ہے، یا ربنا. یا کے معنی اے، اور رب کے معنی اے پالنے والے، نا ہمارے، اے ہمارے پالنے والے. اے ہمارے پالنے والے. آتی، دیکھیں یہ آتی الگ ہے اور نا الگ ہے. آتی یہ امر ہے، یعنی آرڈر، جس کا طریقہ ہم نے بتلایا تھا. اصل دیکھیں یہ تھا، اصل ہے یاتی. یاتی کے معنی ہوتے ہیں دینا. تو یاتی کے معنی ہوتے ہیں بلکہ یہ اصل میں ہے یؤتی. یہ یؤتی تھا اصل. یہاں سے جیسے کہ ہم نے امر بنانے کا آپ کو طریقہ بتلایا تھا کہ آخر سے، شروع سے پہلا لفظ ہٹا دیا جائے، اور شروع میں الف بڑھا دیا جائے گا، کیونکہ واو پر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، تو واو کو ہم پڑھ نہیں پا رہے ہیں. تو اس کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہم الف لگا دیں گے. جیسا کہ ہم نے بتلایا تھا انصرنا علی القوم الکافرین میں الف لگایا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر میں اصل نحر کے سے پہلے الف ہے، وہاں پر ہم نے لگایا تھا. تو اسی طریقے سے یہاں پر ہم نے پہلے لفظ کو ختم کر دیا، یا کو، اور اس کے بعد الف لگایا. یہ الف ہوتا ہے امر کا، آرڈر کا، اور آخر سے لفظ کو ختم کر دیا، کیونکہ ہم نے بتلایا تھا کہ امر کے آخر میں اگر الف، واو، یا ہو تو ان تینوں میں سے کوئی بھی اگر حرف ہوتا ہے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں. یہ ہو گیا اوتی. لیکن یہاں پر واو کو الف سے بدل دیا،
واو کو الف بنا دیا پچھلے الف ہونے کی وجہ سے، تو ہو گیا آتی. اور جب دو الف ہوتے ہیں تو دو الف کے بجائے ایک الف پر کھڑا زبر لکھ دیتے ہیں، بس وہ چل جاتا آتی. خیر اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں، اصل بس یہ سمجھانا تھا کہ یہ امر ہے، آرڈر ہے. یہ تو میں نے ویسے ہی بتلا دیا، اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، مشکل ہے یہ تو خیر. آتی دے ہم کو، یہ نا ترجمہ ہے ہم کو، آتی کے معنی دے. دے ہم کو، فی آپ کو معلوم ہے میں کے معنی میں، فی دنیا، دنیا سب جانتے ہیں. حسنہ کے معنی بھلائی، حسنہ کے معنی یہاں بھلائی سے کریں گے تو اب اس کے اندر ساری خوبیاں آ جائیں گی. تو جب حسنہ کا ترجمہ کیا بھلائی سے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت بھی دے، اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت بھی دے، اولاد میں برکت دے، اور زندگی میں سکون دے، عافیت دے. سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، کیونکہ ہر شخص بھلائی چاہتا ہے اور بھلائی کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے لفظ حسنہ کے ذریعے سے ہم سے سب کچھ کہلوا دیا. اب یہ بات بھی اس میں غور کرنے کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی ہم سے منگوا رہے ہیں کہ تم یہ دعا کیا کرو، تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہم کو دینا چاہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہم کو دینا نہ چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو یہ دعا نہ سکھلاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھلائی ہے، دینے کے لیے ہے، اس وجہ سے خوب اہتمام کے ساتھ اس کو مانگنا چاہیے. اور اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ، بخاری شریف کی روایت ہے، سب سے زیادہ دعا اسی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار کے ذریعے سے کرتے تھے. وفی الآخرۃ حسنہ اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. وقنا یہ واو ہے اور کے معنی میں، اور یہ کی الگ ہے، یہ کی بھی امر ہے، آرڈر ہے. اصل ہے یہ تقی، تقی کے معنی ہے تو بچاتا ہے. تو شروع سے تا ہٹائی اور آخر سے یا ہٹا دی تو ہو گیا کی کے معنی بچا لے تو، کیونکہ یہ سیکنڈ پرسن ہے، اس کے اندر انتا چھپا ہوا ہے. بچا لے تو یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم کہہ رہے ہیں بچا لیجئے آپ نہ ہم کو. عذاب النار، عذاب کے معنی اصل ہوتے ہیں تکلیف کے. ہم عذاب کا ترجمہ عذاب سے کرتے ہیں تو بعض مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ عذاب ہے کیا چیز. عذاب کے معنی اصل عربی زبان میں تکلیف کے آتے ہیں، اور نار کے معنی اصل میں آگ کے آتے ہیں. لیکن عام طور پر جب قرآن کریم میں النار استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد جہنم ہوتی ہے. تو ترجمہ کریں گے جہنم کی تکلیف سے ہم کو بچا لیجئے. تو ربنا اے ہمارے رب، آتی نا دے دیجئے نا ہم کو، فی دنیا دنیا میں حسنہ بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائی، وقنا عذاب النار اور بچا لیجئے ہم کو جہنم کے عذاب سے، جہنم کی تکلیف سے. جو اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں وہ اسکرین شاٹ لے لیجئے. اگرچہ ہم اور بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ زیادہ پڑھ کے پھر یاد بھی نہیں ہو پاتا، اس وجہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور مفتی یہ میٹنگ تو پوری ہونے والی ہے انشاءاللہ. اب دوبارہ ابھی فوراً بعد ہی جی دوبارہ سبق شروع کر دیا مفتی جائے صاحب، گا. نیا لنک آئے گا، اس کے اوپر کلک کر لینا، انشاءاللہ اس میں کچھ مسائل بیان کر دیں گے نماز سے متعلق. مفتی صاحب ایک سوال تھا. جی یہ جو آتی نا، آتی جو آیا وہ تی سے آئے گا یوتی سے آئے گا؟ توتی سے، یعنی توتی سے. سیکنڈ پرسن. جی سیکنڈ پرسن سے، کیونکہ یہاں ہم اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے ہمارا، تو اس وجہ سے سیکنڈ پرسن ہی اللہ تعالیٰ کو بنایا جائے گا. تو تی سے آتی بنے گا. توتی سے.
جی جی اصل میں یہ اس میں گرامر تھوڑی زیادہ ہے، ہم اس کو اس وجہ سے بیان نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ تھوڑا جی جی ہو سکتا ہے، وہ جی اچھا جزاک اللہ. طریقہ الگ ہے تھوڑا. جی 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 ٹھیک، ہم تو یہ میٹنگ تو ہم پوری کر دیتے ہیں، انشاءاللہ پھر نئے لنک آ جائے گا، اس کو پوری کریں.